السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے جو موضوع ہیں وہ آپ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، جو کہ نہ صرف آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکیں بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک پازیٹیو اور بہترین شہری بنانے میں ضرور کارآمد ثابت ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ سائیکالوجی سے ریلیونٹ ہے۔ بہت سے لوگ سخت مزاج یا ان کی زندگی میں شاید کچھ ایسی پیچیدگیاں آئی ہوتی ہیں جو ان کے ریجڈ بنا دیتی ہیں۔ دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ آپ کو وہ انسان بناتی ہیں جو آپ دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج جانیں گے کہ سخت مزاجی کیا ہے، ریجڈ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہی ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ ہیل کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے تو آپ کو ملوائیں گی، لیکن پہلے شاہ صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج اس منچ پہ دو ڈاکٹر ہیں اور ایک جو مریض تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ایک جو ہے نا دو ڈاکٹروں کا، ایک کا بڑا بھائی اور ایک کا چھوٹا بھائی موجود ہے۔ اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے، اس کا میں تناظر ضرور بتانا چاہوں گا سننے والوں کو، کہ چند دن پہلے ہم نے ایک پروگرام تنہائی پہ کیا محترمہ ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ سے، اور جب وہ پروگرام کیا وہ اتنا وائرل ہوا اور ہمیں اتنی کمال کی فیڈ بیک آئی۔ یقین کیجئے ابھی تک نیوز ون پہ جتنے پروگرام ہوئے، پڑھے لکھے طبقے نے اگر کسی پروگرام کو اپریشیٹ کیا تو وہ ڈاکٹر آمنہ معظم کے ساتھ پروگرام تھا۔ اور میرے لیے اس لیے بھی ایک پرائڈ کا مومنٹ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو میں اپنا یہ مجھے چھوٹا بھائی کہتی ہیں، یہ میری بڑی بہن ہے، اور میں یہ وش بھی کرتا ہوں، اکثر یہ میں بات اب اعلانیہ کہہ دیتا ہوں تو مجھے ٹی وی پہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہ کاش میری اگر بڑی بہن ہوتی تو وہ ڈاکٹر آمنہ معظم جیسی ہی ہوتی۔ لہٰذا ہمارا یہ ایک ادب کا ایک روحانی سا رشتہ بھی ہے، اور گاہے بگاہے میں ڈاکٹر صاحبہ سے مشاورت بھی کرتا رہتا ہوں۔ میرے سائیکالوجی میرا ڈگری کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ تو نفسیات، سائیکالوجی کے بڑے ایسے معمے اور بڑی ایسی چیزیں جو آج جدید دنیا کے چیلنج کی شکل میں ہے، میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے وہ مشکل گتھیوں کو سلجھاتا بھی رہتا ہوں۔ تو آج اعزاز کی بات ہے، ڈاکٹر آمنہ معظم ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمنہ معظم موجود ہیں، پروفیسر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اینڈ دیر آر سو مینی ڈومینز اینڈ سو مینی اچیومنٹس شی ہیو ڈن ان دی فیلڈ آف سائیکالوجی۔ ان سے جانیں گے، آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی اتنی تعریف کا اور قاسم بھائی کی اتنی محبت کا۔ آئی فیل مائی سیلف ریئلی آنرڈ، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آپ دونوں سے اتنے اچھے جو ہیں وہ کامنٹس ریسیو کرنا۔ ماشاء اللہ، یور پرسنالٹی از سم تھنگ دیٹ ایکچولی ہیز دا اورا، کہ میرا نہیں خیال یہ صرف شاہ صاحب یا میری بات ہے، آپ ہر جگہ پر یہ کمپلیمنٹ ضرور لیتی ہوں گی۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری شاید میرا خیال ہے آج کے شو کی جو پرسنالٹیز ہیں ان سے بڑا مترادف ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں چاہوں گی کہ جو ویورز ہیں پہلے تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ ریجڈ پرسنالٹی، سخت مزاجی، یہ سخت مزاج لوگ کون ہوتے ہیں؟ بالکل، ایک تو ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے اور واقعی وہ بالکل ہماری تینوں کی پرسنالٹیز کا 360 پہ الٹا ہے۔ تو یہ بڑی شاندار باجی نے بات کی ہے، آغاز ہی ایسا کر دیا کہ سارے اب سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ ہم تینوں کی پرسنالٹی کا الٹ ٹاپک آئی ڈسکس ہونے لگا۔ کیونکہ ایسا ہی ہے، ریجڈیٹی جو ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو یہ میکنزم ہے ریجڈیٹی کا، یہ ورک کیسے کرتا ہے۔ دو لائنیں تو میں اس پہ پہلے بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں برین ہے نا، جو ہیومن برین، جیسے ہم آج کل اے آئی کے دور میں ماڈل ٹرین کرتے ہیں، تو ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے برین کو ایک ماڈل بنا کے بھیجا ہے جو ڈفرینٹ چیزوں سے ٹرین ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے برینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، وہ کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی ان آؤٹ گروپ چیزوں کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتے، فلیکسیبلٹی سے کوئی چیز، غور و فکر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بڑا تغیر کرنا اور بڑا تفکر کرنا، ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتے۔ وہ بنی بنائی چیز جو ہے اس کو کیری کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کنکلوژن پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے۔ ویسے بھی مائنڈ جو ہے، ہیومن مائنڈ، وہ بہت زیادہ دیر ایمبیگوٹی کی اسٹیٹ میں نہیں رہنا چاہتا، اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک کنکلوژن۔ تو ایسے لوگ بہت جلد اپنے مائنڈ میں نا رائٹ اینڈ رانگ، ٹھیک ہے، وہ بنا لیتے ہیں، دو ایکسٹریمز بنا لیتے ہیں، اور اسی کے اوپر ان کا مائنڈ آپریٹ کرتا ہے۔ ان کے نزدیک آل اینڈ نن تھنکنگ، جو ہم کہتے ہیں آپ کے کوگنیٹیو ایک بائسز ہوتے ہیں یا ایک کوگنیٹیو ڈسٹارشنز ہمارے مائنڈ کی ہوتی ہیں، اگر سائیکالوجی کی اصطلاح میں کہوں، وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت آسانی سے چیزوں کو ایسے کیری کرتے ہیں کہ جیسے ہم ایک اگر عام فہم زبان میں کہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی گلی میں کھیلنے والے بچے جو ہیں وہ آوارہ ہوتے ہیں، رات کو دیر سے آنے والا آدمی جو ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، یا مطلب اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے،
یا ہم اس قسم کے کوئی کہ آدمی کبھی روتے نہیں ہیں، ایسے جو جنیرک سٹیٹمنٹس جن کو ٹروتھ کی طرح بائی کیا ہوتا ہے اور برین نے ان کو آپٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ کریکٹ ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ایک طرح سے ریجٹ پرسنالٹی، ریجٹ تھاٹ اور ریجٹ آپ کی جو ایک اوور آل پرسنالٹی ہے اس کو شو کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیں کہ ایک تو آپ کی زندگی کا یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی کوگنیٹو تھنکنگ ایسے کر لی کہ چیزوں کو آپ نے لاک کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک چیز اپنے مائنڈ کو آلریڈی رائٹ اینڈ رانگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اب آپ کے سامنے کتنا بھی خوبصورت بیانیاں کیوں نہ آ جائے، کتنے بھی بہترین فیکٹس کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی زیادہ وضاحت سے دلیل سے کوئی شخص بات کیوں نہ رکھتے، آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ تو فیصلہ پہلے سے کر چکے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ریجیڈیٹی جو ہے وہ زندگی میں بہت بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے، اور یہ فلیکسیبلٹی کا بالکل الٹ ہے۔ جو لوگ جو ہیں اپنی زندگی میں گنجائش نہیں رکھتے، آسانی نہیں رکھتے، چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کے نزدیک اپ ڈاؤن کر کے ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ لوگ ریجڈ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ اور یہ پرسنالٹی صرف یہیں تک نہیں رہتی، اس کو اگر میں تھوڑا سا ہم اسے انفولڈ کریں گے جیسے جیسے ٹاپک ہو، تو یہ ڈپریشن، ایگزائٹی، او سی ڈی جو آپ کی آبسیسو کمپلسیو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کو یہ لیڈ کرتی ہے، اور بہت ساری اور ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جس کے اوپر ہم یقیناً اس پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اچھا، میرا اگین کیونکہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اور میرے پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس سبجیکٹ پہ کیوں بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، میں اتھارٹی کی حیثیت سے بات ہی نہیں کر رہا۔ باجی میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے نرچر کے ٹائم، ایک ہے نیچر یعنی آپ کہہ لیجیے جینز کیری کی ہیں، جینز میموری کا ورڈ یوز کیا، ایک ہے نرچر کا ٹائم، کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کسی کی زندگی کے ابتدائی ایام میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ پھر فور ایور اس کی شخصیت میں ایک شدت، ایک کہہ لیجئے نہ بخشنا، معاف نہ کرنا، بد لحاظ ہو جانا، یا اس کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ اس سختی کی طرف چلا جائے؟ بیسیکلی آغاز تو ہوتا ہی یہاں سے ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ایک لائف کے بگننگ میں بہت سارے لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے پرسنل لاسز کو، اپنے پرسنل گریفز کو ریزالو نہیں کر پاتے، اور وہ ریزالوڈ گریف، ریزالوڈ ٹراما ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ کا گلاس بھر گیا، آپ نے کبھی بھی خالی نہیں کیا، اب اس کا آپ نے بیگیج کیری کیا ہوا اور آپ اس کو لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انسیکیورٹیز جو پرسنل لیول کے اوپر ہوتی ہیں، اور وہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آف کورس آپ ورک پلیس میں آ جاتے ہیں، نوکری میں، کام میں، تو وہ پروفیشنل انسیکیورٹیز میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ زندگی جو ہے وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل پہ چلی جاتی ہے۔ جب ایسے لوگ جب کسی پاور پوزیشن پر آتے ہیں، تو پھر پاور کے دو سیز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ان انسیکیورٹیز کو دوسرے لوگوں پہ ریویل نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے اس انریزالوڈ ٹراما اور گریف کا بدلہ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں کہ بیکاز آئی ہیو بین تھرو دیٹ، تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا مزہ چکنا چاہیے، تو وہ اس کو قطع کلامی، کیا ان کو یہ پتا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں۔ اچھا جی، یہ انکانشیس لیول پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ یقیناً کانشیس لیول پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ دو پرسنالٹیز ہیں، اس کی طرف میں آتی ہوں۔ دیکھیں، آپ کبھی بھی یا تو وہ پاور آپ کو کنٹرول کی صورت میں ہے، یا وہ پاور پھر کیئر ہوتی ہے، مطلب وہ کیئر والا کمپوننٹ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاور آپ نے رکھنی ہے صرف فیئر بنا کے، خوف بنا کے، اور لوگوں کو یہ بتا کے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ بہت سخت ہے اور اس کا مزاج ایسا ہے، اس کے نیچے کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ یا اگر ایک گھر میں فادر یا مدر کا فگر ہے تو وہ بچوں کے اوپر ایک اس طرح کی پاور انہیں انسیکیورٹیز کے ڈسپلے کے طور پہ بنا کے رکھنا کہ گھر میں یہ رول ہے، یہ ایسے ہی چلے گا۔ اب جاتے ہیں آپ کے سوال کی اوریجنل کمپوننٹ کی طرف کہ وہ کیا بچپن سے ایک اور طریقہ جو سٹیم ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہارش پیرنٹنگ سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے رولز بنائے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے سے اتنے بجے تک ہوم ورک کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ٹی وی دیکھنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی پرسنلی تھنک کہ بچوں کو ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کو یہ چیزیں دینی چاہیے، لیکن اگر آپ اسے بہت زیادہ ہارڈ اور ہارش کر دیں گے اور اس میں کبھی بھی نیگوسیشن کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اسے کسی اچھے برے موقع کے اوپر بھی آپ چینج نہیں کرنا چاہیں گے۔ آئی نو اے فادر جنہوں نے اپنی وائف کے مرنے کے اگلے دن اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہارے اسکول کا ٹیسٹ ہے، تم دینے جاؤ گی،
کیونکہ تمہاری روٹین بریک نہیں ہونی چاہیے. ہو ٹھیک ہے. اچھا. وہ بچے جو تھی وہ شی واز دا ایلڈسٹ چائلڈ, اور وہ کچھ اور بہن بھائی بھی اس کے تھے. وہ اس پریشر میں, اپنے باپ کے خوف میں, وہ ٹیسٹ دینے کے لیے چلی گئی کہ میرے باپ کا آرڈر ہے اور دینا ہے. اور اس دن شام کو گھر میں ماں کے کل تھے, رات کو جنازہ ہوا تھا. اور اس کے بعد اس کا اتنا امپیکٹ اس کے مائنڈ کے اوپر ہوا, اس کو اتنا سٹریس آیا کہ وہ بچی جو تھی وہ سک ہو گئی. اس کو بہت سارے سومیٹک کمپلینز ہونے شروع ہو گئے. مطلب اس کو کچھ انہوں نے کہا کہ اسٹمک کے ایشوز ہیں, پھر بہت زیادہ اس کو کانسٹیپیشن رہنے شروع ہو گئی. اس کے بعد لیٹر آن پتہ چلا کہ اس کو تھوڑا سا نا کچھ اس کا ہارٹ کے ایشوز ہونے شروع ہو گئے چھوٹی بچی کو. اس نے اتنا انٹرنلائز کیا اس سٹریس کو, کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتی تھی اس بارے میں کہ یار بھائی اگر میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو ایک دن بھی کیا میں ان کا سوگ نہیں منا سکتی؟ 3 دن سوگ منانے کا تو اللہ نے بھی حکم دیا. تو ایک کلاس کا ٹیسٹ جو ہے اگر وہ نہیں دینا چاہتی تھی تو اتنی ریجیڈیٹی, اور اس کے بعد پھر بہت سارے اس کے ایشوز ہوئے جو کہ پھر کسی سورس سے وی کیم ٹو نو اباؤٹ دیٹ, اور ہم نے کچھ معاملے میں بہتری لانے کی کوشش کی, لیکن وہ انریزالوڈ ہے ابھی بھی میرے حساب سے وہ گریف. تو ریجڈ لوگ جو ہیں وہ اپنی پین کو, اپنی پرابلمس کو کسی طرح انفلکٹ کرتے ہیں آگے. تو اتنا ہارش ہونا گھر کے ماحول میں, ٹائم ٹیبلز میں, چیزوں میں, یہ بہتر نہیں ہوتا. ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے. آلسو یہی میں اپلائی کروں گی فارمولا بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ. وہاں پہ بھی ہر دفعہ وہ 2 اور 2 4 کا فارمولا میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں چلتا. بعض اوقات کہیں پر ہمیں لگتا ہے فیمیلز بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہیں ٹورڈز ہسبینڈ کہ بھئی آفس تو 6 بجے ختم ہو گیا, تم 7 بجے کیوں آئے ہو؟ ٹھیک ہے. یا وائف کی طرف ہسبینڈ بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ سارا دن پڑا ہوا تھا تو تم نے یہ کچھ کیوں نہیں کیا, یا تمہارا ورک لائف بیلنس ٹھیک نہیں ہے. تو آئی مین ہم ایک چیز کو ڈفرینٹ سیناریوز میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ریجڈ پرسنالٹی کیسے ایک اوور آل اورا خراب کرتی ہے. اچھا, ایک پہلو جو ہے نا یہ بڑا ہی کہہ لیجیے حساس بھی ہے, اور یہ موضوع کہیں ڈسکس بھی ہوتا ہے, لیکن جس زاویے سے, جس ایک پیراڈائم سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس ریجیڈیٹی کو اور سختی کو, وہ ہے مذہب. کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں اور ریجڈ ہوتے ہیں. اچھا, ایک کئیوں کی پرسیپشن ہے سارے مذہبی ریجڈ, میں نے دیکھا سارے مذہبی ریجڈ نہیں ہوتے, لیکن مذہبی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں, اس کا تعلق فرقے کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ایون مذہب کے ساتھ بھی نہیں ہے. میں نے دنیا کے ہر طبقے میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو مذہبی ہیں اور ریجڈ ہیں. وہ مونک ہو سکتا ہے, وہ کرسچن ہو سکتا ہے, مسلم ہو سکتا ہے, اس کا فرقہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ جو شدت ہے, یعنی شدت کمبینیشن ود مذہب, اس میں انتہا کی ججمنٹ ہے, انتہا کی سختی ہے, اور انتہا کا یہ میئر کرنا ہے کہ یہ کافر ہے, یہ بخشا جائے گا, یہ نہیں بخشا جائے گا, یہ تو ختم ہی ہو گیا ہے, یہ تو بالکل ہی زیرو ہو گیا ہے. یہ مزاج میں نے انتہا کا دیکھا ہے. میں باجی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مذہب تو محبت, فلیکسیبلٹی, اخلاق کا اور رویے کا نام ہے. یہ سختی اور مذہب اور مذہبی بندے کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو میں کوٹ کرنا چاہوں گی جو ویل نون چیز ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین تو نام ہی نہیں ہے سختی کا, مذہب کا سختی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ کلچرل پریکٹسز کی وجہ سے لوگ دین بھی زبردستی ایسے ہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ دنیا میں اور چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انڈیویجول فیل ہو سکتا ہے, لیکن وہ کوئی مطلب ایک جیسے آتھرائز چیز ہے وہ نہیں ہو سکتی. بیسیکلی جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ خود بہت اتھارٹیٹیو پرسنالٹیز کے مالک ہوتے ہیں. ان کو سکھانے کا صرف یہی ایک طریقہ آتا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ہے نا وہ زبردستی ہی لاگو کرنی ہے. تو وہ جب اس پیٹرن سے وہ اور چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ چونکہ ریلیجن کی طرف انکلائن ہوتے ہیں, تو وہ دین میں بھی سختی کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھی نماز پڑھو, یہ کرو, اور اس پہ بچوں کو سزا دینی یا سختی کرنا. جبکہ مذہب جو ہے وہ تو رواداری کا نام ہے, وہ پیار کا نام ہے, اور بچوں کو ماڈل کر کے دکھانا وہ آپ خود کر رہے ہیں. جو پریکٹسز وہ بچے آپ کے فالو کریں گے. تو میں پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہوں گی کہ دین کا بالکل کوئی زبردستی سے, سختی سے, ریجیڈیٹی سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز بھی ایسے ادا کر لیتے تھے کہ ان کے اوپر جو ہیں نواسے جو ہیں وہ چڑھ جائیں, اور وہ اس طرح بھی نماز ادا کر لیتے تھے. تو یہ تو بہت پیارا, ہمارا دین تو بہت پیارا ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں کی پریکٹسز ہیں, جو ریلیجن کے نام پہ جو اتھارٹیٹیو پرسنالٹیز ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ اوور آل کیسا ہے جو ریلیجن کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, یا تو اس کے بھی اپنے کوئی پاسٹ میں ایشوز رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو ریلیجسلی بہت زیادہ بعد میں ڈومیننٹ ہو کر لوگوں کے اوپر چیزیں اپلائی کرتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں,
اور اپنے انہوں نے کچھ ایک سب دین کی کوئی کیٹیگری بنائی ہوتی ہے, سب گروپ دین بنایا ہوتا ہے انہوں نے. ان لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو وہ بڑے شدید زندگی سے کوئی کنورٹ ہو کر ریلیجس اس میں آئے ہوتے ہیں, پوری زندگی ایک ڈفرینٹ جگہ پہ گزاری, بہت زیادہ آزاد خیال رہے, بہت کچھ زندگی میں دیکھا, ایکسپیرینس کیا, اچھے برے سب طرح کے کام کیے. اس کے بعد وہ کنورٹ ہو کے جو ہے نا وہ ریلیجن کی طرف آ جاتے ہیں, اور وہ ایک ریلیجن کا جو چوغا پہن لیتے ہیں, اس کے اندر وہ سختی کی, جبر کی, اور اپنے ذاتی فتووں کی بات کرتے ہیں. یہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہے, ناٹ اپلیکیبل ٹو آل, بٹ یہ کیٹیگری ہے. اچھا, اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی تھوڑے سے, اگر میں کیئرفلی کہوں تو او سی ڈی کی ایک سب ٹائپ ہے جس کے اندر ریلیجس تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں, اور وہ او سی ڈی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں. اور پاکستان میں اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے جی. اور ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل سیٹنگ میں لوگ آتے ہیں, اس کا سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس او سی ڈی کا جو آتا ہے وہ ریلیجس او سی ڈی کا آتا ہے. اچھا, اور اس میں عموماً کیا ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں ہیں تو آپ کا شاید وضو ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کو کوئی برے خیالات آ رہے ہیں اس کے دوران میں, یا کوئی آپ کا دین خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا یہ آتا ہے کہ وہ کوئی امام ہیں, کوئی مذہبی پیش رواں ہیں, ان کو کوئی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ وحی آ رہی ہے. یہ بہت زیادہ ہے. یہ کنٹینٹ جو او سی ڈی میں ہے وہ ریلیجس او سی ڈی کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. اس کو میں آپ اگر سائیکولوجیکلی لنک کروں, آپ دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک پرفیکشنسٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اور وہ چیزوں کو بہت لا اینڈ آرڈر اور صحیح طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہوتی, اس کو اس طرح سے کرنا نہیں آ رہا ہوتا, تو مائنڈ کہیں نہ کہیں ایمبیگوس ہو جاتا ہے. اس ایمبیگوٹی کی اسٹیٹ کے اندر بھی نا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں, میں صحیح کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, میرے ہاتھ صاف ہیں, میرا ذہن صاف ہے, میرے خیالات صاف ہیں, وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. ان کو ایک تھوڑا سا کوشن یا ایج یا کور میں ملتا ہے کہ ریلیجن انہیں پیس دے گا, لیکن چونکہ وہ اس وقت سائیکوپیتھولوجیکلی سک ہوتے ہیں تو وہ ریلیجن ان کو ظاہری بات ہے کچھ پیس تو دیتا ہے, لیکن وہ ان کو اس بیماری سے ڈائریکٹلی سیف گارڈ نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں سائیکولوجیکل پریکٹسز میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ریلیجس او سی ڈی کے ساتھ لوگ آئے ہیں انہیں ڈیلینیٹ کر سکیں ود بینگ اے پیشنٹ. وہ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, بے شک وہ سب نماز روزہ کریں اور پابندی کریں, لیکن اگر وہ بیمار ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو سپریٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان کی اگر ہارشنیس, ان کی ریجڈیٹی, ان کے اندر اگر یہ سارا کانٹینٹ آ رہا ہے تو ہمیں اس کو علیحدہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک ایڈیشنل سوال آپ کو دیکھیں, آج ہم نے نا ایک ڈاکٹر صاحب کو چپ کرا دیا, ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم تھکا رہے ہیں. اچھا, اب یہ سوال میرا جو ہے, بعض اوقات کچھ لوگوں کو نا ہر چیز میں کچھ مذہبی دکھتا ہے. اچھا, ایک ہے وہ سپیریئر والی وہ حالت کہ ان کو لگے کہ پتہ نہیں کوئی وہی آنے لگ پڑی ہے, یا امام بن گئے ہیں, یا کچھ پارسائی کا خیال آنے لگ پڑا. یہ اس سے مختلف ہے کہ ان کو اچانک خیال آئے گا کہ یار یہ جو کپڑے کا ڈیزائن ہے نا یہ حرام ہے, یہ دیکھیں اس پہ جو ہے نا کچھ مذہبی چیز لکھی ہوئی ہے. اور اچھا, بعض اوقات کوئی اس طرح کے واقعات, حادثات بھی ہیں جس میں کوئی حلوہ لکھا ہوا تھا یا عربی, اس طرح کے واقعات بڑے نیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہو گئے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بالکل ہی آؤٹ آف, کہ جسٹ ایک جھالر کوئی ہے نا کپڑے کی, یا کوئی چیز ایسی ہے, یا کچھ کسی نے پہنا ہوا ہے تو وہ کہیں گے بے حرمتی ہو رہی ہے, یا تمہارے کشن پہ یہ لکھا ہوا ہے, یا یہ جان کے جوتی ایسی بنا رہے ہیں, کپڑا ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ بے حرمتی ہو. اللہ کی ذات تو اتنی وسیع ذات ہے, کسی کی اتنے سے ایکٹ سے کبھی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک نفسیاتی حالت ہے اور بیماری ہے. شاہ صاحب کے اس سوال کا جواب ہم لیں گے بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحبہ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ دیجیے. دیکھیں, وہ جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا زندگی میں وہ ہر چیز میں میٹر کرتا ہے. یہ ابھی اس وقت جیسے میں نے ایک لاکٹ پہنا ہوا ہے, مجھے کسی نے ایک دفعہ ایسے ہی رینڈم بڑے سوٹڈ ووٹڈ سے ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا آپ نے یہ جو چین پہنی ہوئی ہے یہ سلیب سے بہت متشابہ ہے, اور آپ کو یہ ایسا لاکٹ نہیں پہننا چاہیے. میں نے 2-3 دفعہ حیران ہو کے خود کو دیکھا میں نے کیا پہنا ہوا ہے, اور دین آئی ریئلائز دا پرابلم از ناٹ ود مائی نیکلس, دا پرابلم از
with his their brains. perspective. صحیح. میں نے ان کو کہا کہ جی بہت ادب کے ساتھ آپ کی شاید نیت بہت اچھی ہوگی لیکن آپ کا سوال کا اور جواب کا دونوں کا طریقہ بہت غلط ہے کیونکہ میں نے اسے اس نیت سے نہیں پہنا ہوا اور یہ ایک مطلب بالکل اور ڈفرینٹ شیپ کا پینڈنٹ ہے تو آئی ڈونٹ نو آپ نے اس کو ایسا کیوں پرسیو کیا. اوول شیپ, یہ اوول شیپ ہے اور اوول شیپ کے کچھ اور انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتی. لیکن ان کو کچھ نظر آیا شاید, اب میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کس طرح سے دیکھا. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو. اور سم ٹائمز ایک اس طرح کا ایک واقعہ آپ سے کوٹ کرتی ہوں جسٹ فار اے چینج. ایک جاننے والے صاحب تھے, انہوں نے ایک ہمارے ہی سرکل میں کسی اور کو کہا کہ نہ آپ کو نہ اپنے بال نہ آپ ڈائی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بال ڈائی کرنا حرام ہے. تو انہوں نے آگے سے دیکھا کہ یہ تو بالکل کسی بھی طرح سے کوئی ریلیجس اسکول آف تھاٹ فالو کرتے نظر نہیں آتے, تو یہ مجھے کس پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کس پرسپیکٹو سے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ دیکھو, انہوں نے نا بہت ساری نا اپنے واٹس ایپ سے نا نکال کے چیزیں سینڈ کی کہ یہ دیکھو یہ ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تو پھر آپ تو کلین شیو ہیں, آپ کو تو پھر داڑھی بھی رکھنی چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس کا گناہ ہے. Oh God, he has the parameters for it. Exactly, right and wrong, all and none. جو میں آپ سے بات کری ہوں کہ rigid thought جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو امامہ پہن کے یا کوئی لمبا چوغا پہن کے کرے ہوئے شخص میں نظر آئے گی, بالکل بھی نہیں. ایکولی آپ کو سوٹڈ بوٹڈ بہت ہائی فائی ہر طرح کے لوگ, ہر ایک آپ کو سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ریجڈ لوگ نظر آتے ہیں. اس کا تعلق صرف ریلیجن سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے, ہر ایج بریکٹ کے ساتھ ہے, ہر طرح کے جینڈر کے ساتھ ہے اور ہر طرح کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں دیر از اے شارپ ڈفرینس بٹوین ڈسپلن, بینگ ڈسپلنڈ اینڈ بینگ ریجڈ. بہت سے آپ نے جیسے بتایا کہ بہت سے بچوں کی جو گرومنگ ہے اس کا یہ حصہ ہوتا ہے, کیا یہ کسی کی جینیٹکس کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ہم گھروں میں سنتے ہیں اس کی ماں بڑی ضدی ہے تو اسی لیے یہ ضدی پرسنالٹی ہے. وہم کے ساتھ بھی جڑتے ہیں, نانی وہمی تھی, ماں بھی وہمی ہے, بچے بھی وہمی ہیں, اس طرح کر کے بھی کہا جاتا ہے. تو از اٹ سم تھنگ جو جینیٹکلی بھی آتا ہے یا مطلب اٹ از آل اباؤٹ دی گرومنگ اینڈ انوائرمنٹ؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں انڈاؤٹیڈلی وہ ملتی ہیں اپنے جینس کے ساتھ بھی, لیکن سب لوگوں کو جو کچھ جینس میں ملتا ہے وہ 100% اس کو اپنی زندگی میں آپ کو ڈسپلے کر کے نہیں دکھاتے. باقی ہمارے انوائرمنٹ کا, ہماری لرننگ کا, ہماری ایجوکیشن کا, ہمارے ایکسپیرینسز کا, ان سب چیزوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکیٹرک النیسز رن کر رہی ہوتی ہیں فیملی میں, لیکن وہ کہیں سی جگہ پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ بریک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ اپنی ایفرٹ سے, اپنے پازیٹیو ایکسپیرینسز سے, اپنی عقل استعمال کر کے اس چیز کو بریک کرتا ہے. ٹھیک ہے, انلیس کہ کوئی بہت زیادہ بایولوجیکل ڈیٹرمنڈ النس نہ ہو, لیکن لوگ اسے بھی کور کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ اسکیزوفرینیا اگر ایک بایولوجیکل النس ہے, بائی پولر اگر ایک بایولوجیکل النس ہے, تو لوگ اس کو بھی بہت بہتر طریقے سے مینیج کر کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا, لیکن ہاں اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو اگر کس طریقے سے کوئی ڈیل کرتا ہے یا ہینڈل کرتا ہے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی آپ کو ہٹلر کی. دیکھیے ہٹلر ایک ایسی ایگزامپل ہے, اگر میں ریجیڈیٹی کے لیے دوں تو غالباً کوئی بھی اس کا برا نہیں منائے گا, کیونکہ اب ہٹلر اس دنیا میں نہیں ہے اور ہٹلر کے کوئی فین فالوورز شاید بہت کم ہوں. ابھی بھی ہیں اس کے فین فالوورز لیکن کم ہیں. اس کو شاید اس لینس سے دیکھنے والے لوگ کہ وہ ایک ریجڈ پرسنالٹی تھی, وہ ایک انفلیکسیبل انسان تھا, رائٹ اینڈ رانگ کی فارم میں دنیا کو دیکھتا تھا. اس نے ملینز کو نقصان پہنچایا اور وہ خود بھی ختم ہو گیا. اس کے بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی؟ میرا خیال ہے کروڑوں لوگ مر گئے, مور دین 10 ملینز جو تھے ان کو مارا گیا, کتنوں کو قید میں پھینکا گیا, اور اپنے ہی لوگوں کو بھی اس نے سزائیں دیں, ہر طرح کی سزائیں دیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کی جو ریجڈیٹی تھی وہ کہاں سے سٹیم ہوتی تھی؟ اسکول سے وہ نکالا گیا تھا بچپن میں, اس کے اندر ایک وہ بہت بڑی ایک وہ ناکامی تھی, ایک بہت بڑا اس کے اندر فیلئر تھا کہ میں اسکول سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا ہوں. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اور بھی لائف میں کافی سارے ایسے گریف کے مومنٹس آتے رہے جن کو وہ ریکور نہیں کر سکا. جب اس کو پاور اور پوزیشن ملی, اس نے پورے طریقے سے ہر اس انسان کو پین انفلکٹ کرنے کی کوشش کی جو بھی اس کے سامنے آیا, اس کے راستے میں آیا. اور پھر دیکھیں ایسے لوگوں کو سپورٹرز بھی مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ برا نہ بنائیں تو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. تو وہ ہٹلر جو کہہ رہا ہے اس کو پھر میرے ہیں ویسے وفادار نہیں, چونکہ آپ شاہ صاحب ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ پہ پرسنل آ جائے, لیکن مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کو وفادار کہ ایک بندہ, ایک اوپر بیٹھا ہوا انسان ایک سخت اور غلط حکم جاری کرتا ہے کہ آج سے جو ہے نا یہ چلے گا. ٹھیک ہے,
تو جو سائڈ پہ اس کی کابینہ ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے کہہ دیا تو اب یہی ہونا چاہیے. اس میں کوئی ریشنلائزیشن, کوئی نیگوسیشن, کوئی ڈیبیٹ, کوئی ڈائلاگ وہاں پر نہیں ہوتا. تو وہ بھی لوگ ایکولی اکاؤنٹیبل ہیں. جیسے بات تھوڑی سی شاید میری مثال تھوڑی سی سخت ہوگی لیکن میں پھر بھی دوں گی کیونکہ میں اس بات پہ فرم بلیو رکھتی ہوں کہ جیسے یزید کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یزید کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. نعوذ باللہ, وہ تو بدبخت انسان تھا, لیکن کیا وہ انسان بھی ایکولی بدبخت نہیں تھا جس نے یہ کام سر زرد کیا, جس کے ہاتھوں سے یہ گناہ سر انجام پایا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا اس شمر کو بھی ہم معاف کر سکتے ہیں جس نے یہ کیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ریجڈ لوگ ہیں, جو اپنے گرد ایک لوگوں کی کابینہ بنا کے ان سے وہ احکامات کروا رہے ہوتے ہیں, they are equally lawfully be blamed for that, they are equally alleged for that. ان کو بھی ہم معاف نہیں کر سکتے, چاہے وہ حکومت ہو, ریاست ہو, تعلیمی ادارے ہوں, سوسائٹی کا نظام ہو. ہمیں ہٹلر کی بات کی ہے, میں جوزف اسٹیلن کی اگر بات کروں, اگر ہم پیچھے چلے جائیں 1920s میں, تو آپ دیکھیں کہ مطلب اس نے پوری ایک سمجھے نا ایک دنیا کا ایک سوشلسٹ کا نظریہ اس نے تباہ کر دیا. جو کچھ اس نے کیا, جتنا اس نے ظلم کیا, اتنے لوگ اس نے مارے, بیکاز وہ اپنے مائنڈ میں رائٹ تھا. تو ہمیں مطلب زیادہ پرانی مثالیں 1920-45 کی میں دوں گی, اب کی نہیں دے سکتی, 47 کے بعد کی میں نے کوئی مثال نہیں دینی. تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے, اس میں چیلنج بڑے آ جائیں گے. 47 کے بعد کی میں کوئی مثال دینا پسند نہیں کروں گی. ابھی جیسے ہم ریجڈیٹی کی بات کریں, اس کی وجہ سے ہم بہت سارے رشتے خراب کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا آپ نے چنک ضرور بولا تھا میاں بیوی کے رشتے میں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر پوسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ نہ جانے انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو کتنی بار معاف کیا ہوگا. تو دیٹ از آلسو اے سائن آف فلیکسیبلٹی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ریجڈیٹی ہونا, یا کوئی ایک انسان بھی اگر ریجڈ ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایک انسان ریجڈ ہے تو دوسرے کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, یا ریجڈ خود اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے مثال دوں گی پھر اس پہ روشنی ڈالوں گی. مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لاسٹک ہے جس میں بہت ساری لچک ہے. اب لاسٹک کو پکڑ لیا ایک طرف سے میاں نے اور ایک طرف سے بیوی نے, اور دونوں اس کو کھینچتے جا رہے ہیں, کافی حد تک وہ کھنچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس کے بعد یا تو وہ ٹوٹ جائے گا یا وہ کسی ایک کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا اور دوسرے کی طرف جا کر ہٹ کرے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی. تو فلیکسیبلٹی بالکل میاں بیوی کے رشتے کا ایک بالکل پرائم جو ہے وہ ایک سمجھ لیں پوائنٹ ہے جس کو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ میں. اور اگر دونوں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی نہ رکھیں تو یہ رشتہ نہ چلے. لیکن یہ تو نارمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب جہاں پر کوئی ایک عورت یا ایک آدمی ضرورت سے زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, وہ نہ صرف اپنی زندگی خراب کرتے ہیں, وہ ایکولی اپنے پارٹنر کی زندگی بھی بہت زیادہ ہیل بناتے ہیں, اور اپنے دونوں کی زندگی سے زیادہ جو وہ میجر نقصان کرتے ہیں اگر ان کے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا کرتے ہیں. ٹھیک بات. پہلے میں یہ بات کروں گی کہ جو بچے اس گھر میں پروان چڑھے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی جیسے کہ ایک ریجڈ پرسنالٹی خود ہوتی ہے نا, اسی طرح وہ ایک انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا اگلے آنے والے دن میں ہم نے کیا دیکھنا. شدید انسیکیورٹی جو کہ ان کی پرسنالٹیز کو بہت بری طرح سے جیم, کرپل اور کل کر رہی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر جو ہے نا فیئر آف ان نون رہتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ریلیشن شپ ہمارے پیرنٹس کا چلے گا یا نہیں چلے گا. 100% ٹھیک ہے. وہ فیئر آف ان نون بھی ان کے ساتھ زندگی میں بہت سارے مسائل کو لے کر آتا ہے. پھر یہ کہ ان بچوں کے اندر بہت سارے سومیٹک پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو وہ بہت سارے نا اپنی اٹینشن لینے کے لیے نا پیرنٹس کی وہ بہت سارے ہیلتھ پرابلمز ان کے اندر خود بخود انکانشیسلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد جب سب کو ہی کہا تھا کہ اب تم لوگ جنگ میں جا کے لڑو, تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ سائیکوسومیٹک پرابلمز, بلائنڈنس آ گئی, اور وہ ڈیف ہو گئے, اور ان کی ٹانگیں کام کرنا چلنا بند ہو گئیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا, جس کو بعد میں ایکسپلور کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو فیئر تھا وار میں جانے کا. تو اسی طرح ان بچوں کے اندر بہت سارے ہیلتھ پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور ان سب کا امپیکٹ ان کی اسٹڈیز کے اوپر ہوتا ہے, ان کی ویل بینگ پہ ہوتا ہے. اور جہاں پر ماں باپ کا ایک اچھا پازیٹیو نرچرنگ ریلیشن شپ نہیں ہوتا, وہاں پر بچے الٹیمیٹلی سفر کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں کپل کی طرف. دیکھیں, ایک خاص حد تک تو ہر انسان جو ہے وہ ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, معاف کرتا ہے, پھر معاف کرتا ہے, اور پھر معاف کرتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک سٹیج آ جاتی ہے جہاں پر آپ کو اپنا آپ سیلف ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کیا میں اتنا غلط ہوں, یا یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, یا مطلب
آپ اپنے آپ کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ اسٹیج ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ریلیشن شپ میک یا بریک ہوتے ہیں نا, وہ اس اسٹیج کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک بات. کیونکہ اس میں کچھ ٹائم ایک انسان گزارتا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ریلیشن شپ بہتر نہیں ہوتا نا, تو وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ ایک خاص حد کے بعد آپ جب اپنی بھی ذات کی بھی نفی کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نفی کر دی. اب دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں کہ کنفیوژن جو ہے یا کانفلکٹ جو ہے, اس کو ہم نے کمپیشن کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. جہاں پر کمپیشن نہیں ہے وہاں کانسٹنٹ کانفلکٹ ہے, اور کانفلکٹ وہاں پر آپ کو کانسٹنٹ وار زون ہے, تو وہاں پر ریلیشن شپ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو افیکشن نہیں مل رہی, اس کی جگہ آپ کو کانسٹنٹ جو ہے مختلف قسم کے تانے مل رہے ہیں, مختلف طرح کے الزامات مل رہے ہیں, تو وہ کتنی دیر تک برداشت بالکل ٹھیک ہوگی؟ ہے. تو یہ ریلیشن شپ کی جو ریجڈیٹی ہے وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے, اپنی ویل بینگ کے لیے, اور وہ جو بندہ ریجڈ ہوتا ہے نا وہ خود اپنی زندگی بھی تباہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی بھی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے, ایموشنل بھی, فزیکل بھی, سائیکولوجیکل بھی, اور وہ ایک ہی کسی پوائنٹ کی طرف اس کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے, اور وہ کسی طرف بھی اینڈ اپ نہیں ہوتا. تو یہ اچھا ایک جو ٹرم ہے وہ باجی, کیونکہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے سائیکالوجی کے پڑھنے لکھنے والوں میں بھی, اور ایک ویلنس کے ساتھ بھی اس ٹرم کو بولا جاتا ہے, وہ ہے ای آر, ایموشنل ریگولیشن. اب یہ جو جس طرح ریگولیٹر ہوتا ہے, ایک فریج کا ریگولیٹر ہوتا ہے, کسی سسٹم کا ریگولیٹر ہوتا ہے, جس کے ذریعے یعنی کائنات کا, دنیا کی ایکو سسٹم کے بھی ریگولیٹرز ہیں, جو جس سے اتنا خوبصورت کائنات کا دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر کسی کا ای آر اچھا نہیں ہے, اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ای آر اچھا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ای آر اچھا کن کا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا سوال. اور اگر میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ای آر کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, تو کمال ہو جائے گا پھر تو. چیری آن ٹاپ. کیونکہ آج کل میرا خیال ہے میرا سب سے زیادہ جس چیز میں انٹرسٹ ہے, اور میں اپنی ریلیشن شپ مینجمنٹ میں لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں, وہ ایموشنل ریگولیشن. دیکھیں سب سے پہلی چیز جس کی بات میں کروں گی کہ کرنا کیا چاہیے, کیونکہ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور ہم یہ بات چھوڑ دیتے ہیں, اور ناظرین کہتے ہیں کہ یہ تو بتایا نہیں کرنا کیا تھا. اپنے ایموشنس کو ریکگنائز کریں, اور کیسے کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود کو بھی سکھائیں. ایموشنس کو لیبل کرنا سیکھیں. میں ایک ایموشنل تھرمامیٹر کا کانسیپٹ دیتی ہوں کہ آپ 1 to 5 ایموشنل تھرمامیٹر اپنا ڈیولپ کریں, جس میں 1 جو ہے آپ کا کام سٹیٹ ہے, اور آپ کا 5 ایک اینگری سٹیٹ ہے, اور ان بٹوین آپ کی ڈفرینٹ سٹیٹس جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اسپیشلی جب میں بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کو پہلے کانسیپٹ دیتی ہوں ایموشنل تھرمامیٹر کو, اور میں پوچھتی ہوں کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا, آپ کا تھرمامیٹر پہ کیا سکور تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ آج 2 سے شروع ہوا لیکن شام کو 1 پر آ گئے, یا آج 3 سے شروع ہوا اور شام کو 2 پر آ گئے. تو ریکگنائزنگ یور ایموشنل اسٹیٹ, کہ آپ اینگری ہیں, کنفیوزڈ ہیں, ہیپی ہیں, سیڈ ہیں, آپ ڈاؤٹ میں ہیں, از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون, بوتھ فار چلڈرن اینڈ فار ایڈلٹس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پروفیشنل لائف میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس اسٹیٹ کے اوپر کھڑے ہیں. جب آپ یہ ریکگنائز کرنا شروع کر دیں, اس کے بعد آپ اپنے ایموشنس کو ٹرولی اپنی گفتگو میں بھی ریفلیکٹ کریں. یعنی ہم کہتے ہیں نا دن برا تھا, آف تھا, اچھا نہیں تھا, بہت ہی خراب ہو گیا. اب اپنے ایموشن کو ایگزیکٹ لیبل کریں کہ آج کا دن میرا بہت اینکشیس گزرا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اپنے ایموشنز کی سمجھ آنا شروع ہوگی, اور سمجھنا ایموشنل ریگولیشن کو بہتر کرنے کا پہلا سٹیپ ہے. اور جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کی ریگولیشن کے پھر آگے سٹیپس ہیں. آف کورس وہ جو سیکھنا چاہے اس کو ہم پروفیشنلی بھی سکھا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلی چیز ایموشن کی ریکگنیشن ہے. جو لوگ اس سے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, میں ان کو ٹپ دوں گی کہ ایموشنل جرنلنگ ان کو کرنی چاہیے, اور جرنلنگ کے بعد وہ دیکھیں کہ اس میں سارے دن میں مین پرابلم کیا تھا جو انہیں تنگ کر رہا تھا. مے بی جو ان کو فیس پہ نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا, وہ بیک ان مائنڈ کوئی اور چیز تھی جس سے دن سٹارٹ ہوا تھا, اور پھر وہ پورا دن ان کا اینکشیس گزرا. تو یہ میں کہوں گی. لیکن ایموشنل ریگولیشن ضرور جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو ٹرین ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. سیلف ہیلپ بکس ہیں, اس کو بھی پڑھیں, یہ بہتر کر سکتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, पर हम बात कर रहे हैं सख्त मिजाजी के हवाले से और यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि इतने हम मौजूआत डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के हवाले से, कहीं आपका जो है ना, मैंने चंद दिन पहले कोई किताब भी देखी है आपकी आई है, वो किताब साइकोलॉजी के हवाले से, क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से क्या थी, और क्या वो निसाब की किताब थी या वो किताब थी जो पब्लिक को भी पढ़नी चाहिए, और अगर मौजूद है हमें दिखाएं भी, बताएं भी। इत्तेफाक से मैं वैसे इसकी कॉपी किसी के देने के लिए लाई थी, तो ये मेरे पास मौजूद है। इट वाज नॉट द ओरिजिनल पार्ट, लेकिन ये बुक है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। दिस इज अ हैंड बुक। इसको अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो न्यू हमारी पॉलिसी HEC की आई है, उसके अकॉर्डिंगली एज अ सिलेबस बुक तो फॉर श्योर यूज कर सकते हैं। टीचर्स के लिए जी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर जो है वो आपको एग्जांपल्स और सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। ये अगर मैं आप चाहें तो मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज द बुक, और ये स्टूडेंट्स के लिए और प्रैक्टिशनर के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये गाइड है। स्पेशली मुझे लगता है कि ना सिर्फ टीचर्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस बुक को यूज कर सकते हैं फॉर नोट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, की लर्निंग पॉइंट्स और काफी सारा कुछ ऐसा मटेरियल दिया हुआ है जो जैसे वेरी गुड क्विक रैप अप फॉर, इंस्टेड कि आप 4 या 5 इंटरनेशनल किताबें पढ़ें और नोट्स लें, तो इसमें आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। इसको प्रिंट किसने किया जी? ये अजीम पब्लिशर्स वालों ने। चलें भाजी, ये तो बड़ी आसानी। अब आप अजीम पब्लिशर्स की इस किताब जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से, वो लोग जो BS कर रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो साइकोलॉजी के शौकीन हैं, मेरी तरह साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से लव करते हैं, वो भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अच्छा भाजी, मेरा सवाल आ जाता है साथ ही साथ कि अच्छे ER के साइन क्या हैं? ये थोड़ा सा टच आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो इमोशनली वेल्दी लोग हैं ये वर्ड भी नया ही वर्ड हो जाएगा शायद, जो कह लीजिए अल्लाह ने जिनको इमोशंस को रेगुलेट करने की और उनका EQ अच्छा है, उनकी निशानियाँ क्या? सबसे पहली बात तो ये कि जिसका ER अच्छा है ना, उसका जो रिएक्शन है ना, वो आपको कभी भी फौरन नहीं आएगा। यानी अगर कोई बात उसके सामने रखी जाए, बात बेटर है, तो वो आपको फौरन रिस्पॉन्ड यस या नो में नहीं करेगा। टाइम लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसकी एसेंस को समझेगा, और देन ही विल कम अप विद द आंसर। फेशियल रिएक्शन आ जाएंगे? जिनका ER अच्छा होता है उनके फेशियल रिएक्शंस भी कंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक पूरी साइंस है। हाँ जी, तो उसमें आपको उनसे ये नहीं लगेगा, और वो गुस्सा नहीं करेंगे जल्दी आपकी बात को फौरन से। वो जैसे कहते हैं ना, माइंड का शॉर्टकट, जहाँ से बात शुरू हुई थी, माइंड शॉर्टकट करके उस तक नहीं जाएगा। रैशनली उसको एनालाइज करेंगे, बात को प्रोसेस करेंगे, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस हुक करेंगे उस बात का, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। चूँकि वो ट्रेंड होते हैं इसमें, तो उनको इसके ऊपर कोई 2 घंटे नहीं लगने। उन्होंने आपको थोड़ी ही देर में उसका जवाब, और वो आपकी पूरी बात सुनेंगे आपकी, वो आपकी बात को बीच में काटेंगे नहीं। जो लोग आपकी आधी बात काट कर उसका जवाब पहले से देने की कोशिश करते हैं, ये साइन है आपकी इमोशनल रेगुलेशन के पुअर होने। बढ़िया बात, बिल्कुल ठीक जी। और अच्छा होने का मतलब है कि पहले वो सुनेंगे, समझेंगे और एक प्रोएक्टिव अप्रोच पे जाएंगे। एग्जैक्टली। और जैसे हम कन्वर्सेशन में देखते हैं कि कई जैसे जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें पहले से किसी बात को जज कर लेते हैं लोग, जिनकी ER पुअर होती है। जैसे कामन कहता है, अच्छा मैं शाम को आऊँगा तो बात करूँगा, तो वो खातून कहती है कि कोई बहुत खतरनाक ही बात होगी जो होगी, ठीक है। या अगर बीवी खावन से कहती है कि मियाँ साहब आज मैंने आपसे खास बात करनी है, उसको यकीन होता है कि आज मेरी खैर आज नहीं, तो मेरा मोबाइल पकड़ा गया। ये क्यों नहीं हम सोचते कि किसी की प्रमोशन हुई होगी, किसी ने कोई अच्छी चीज की होगी, किसी ने कोई गिफ्ट खरीदा होगा किसी के लिए, तो वो एक जंप करते हैं कंक्लूजन पे, और वो मोस्टली नेगेटिव होता है। तो दैट्स अ साइन ऑफ द पुअर ER। अच्छा भाजी, बाज केसेस में ये भी कह लीजिए, क्योंकि मेरे कई उस्ताद ऐसे थे जो बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, सीनियर थे, और कभी बैठ के केस स्टडीज डिस्कस करने का मौका मिलता था। और आप भी बड़ी मेहरबानी करती हैं कि बाज़ औक़ात हम समझने के लिए किसी सिचुएशन को सियाको सबाक, नाम, हाल अहवाल बदल के डिस्कस कर लेते हैं। तो एक दफ़ा हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने बताया कि यार ये जो नेल बाइटिंग करते हैं बच्चे, तो बड़े भी करते हैं, इनका बचपन भी कहीं कुछ बुरा गुजरा होता है, कहीं ये सप्रेस होते हैं, और उनको पता नहीं लगता कि वो नेल बाइटिंग शुरू हो गई है। और बाज़ का वास्ता किसी सख्त माँ या सख्त बाप के साथ पड़ा होता है, तो फिर बच्चा नेल बाइटिंग की तरफ जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें मैं ऐड ही करूँगी, क्योंकि सख्त गिर माँ बाप, हार्श पेरेंटिंग इसका एक कॉज हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल वो रिलेट करता है विद योर लो सेल्फ इस्टीम। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम होती है, या ओवरऑल उनका अपना सेल्फ इमेज इतना ज़्यादा अपनी ही नज़र में डिस्टॉर्टेड होता है,
وہ لوگ آپ کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ساری انفیریٹی کو شو کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مینٹلی کہیں اپنے آپ کو نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے کم ہیں، اور اپنی ایبلٹیز بھی انہوں نے نہ ان پہ کام کیا ہوتا ہے، نہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ somehow اتنا بہتر کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، اسکیپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک نشانی ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے. ہاں اس کے کچھ کازز پور نیوٹریشن بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹلی لنک ود ہارش پیرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے، سم ٹائمز کسی بات کو چھپانے کے لیے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کے لیے بھی یہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ان جنرل ایسے لوگوں کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے اور اس کے اوپر ان کو ضرور کام کرنا چاہیے. ویسے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہوں کہ پاکستانی جو ہیں یا انڈو پاک کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، ان کا انڈر ڈیولپ کنٹریز کا جو سیلف اسٹیم کا سکور ہے وہ ان جنرل ڈیولپ کنٹریز کے لوگوں سے ہمارے نوجوانوں کا یوتھ کا کم ہے، تقریباً کوئی 10 سے 15 کے درمیان رینج کرتا ہے، ایوریج ہمارا نیچے ہے ان سے، اور ہمیں اپنے یوتھ کی سیلف اسٹیم کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا باجی، اب ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر ہم نے پروگرام کو اختتام کی طرف جانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہینڈل کیسے کریں اگر آپ کی زندگی میں کوئی سخت گیر، آتش گیر نکلنے لگا تھا ویسے لیکن سخت گیر کوئی شخص شامل ہو گیا. اب وہ سچویشنز ہیں، باس ہو سکتا ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، کسی کی وائف ہو سکتی ہے، کسی کا دوست ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی فیلو ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی پیر صاحب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سخت گیر اور ریجڈ انسان آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اور یہاں یہ واضح کرتا جاؤں، یہ سوال اس نوعیت میں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے، لیکن جہاں قطع تعلقی جان چھوڑائی ختم ہوگی بات، لیکن اب شامل ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ بعد میں لگا ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سخت گیر بن گیا، یا ایسے رشتے میں آپ بندے ہوئے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز جو آخری بھی ہوگی اور پہلی بھی ہوگی وہ یہ کہ اپنی پازیٹیوٹی لوز نہ کریں، کیونکہ جب آپ نیگیٹو بندے کے ساتھ رہتے ہیں، نیگیٹو بندے کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کانسٹنٹ کانفلکٹ میں رہتے ہیں اور اس کی وہ مشکلیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی پازیٹیوٹی ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی پازیٹیوٹی ختم نہ ہونے دیں. دوسری یہ کہ اگر اتنی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، اتنا زیادہ ٹف ٹائم آ رہا ہے، تو کچھ اور آلٹرنیٹیو پازیٹیو دوست، لوگ، کولیگز، فیملی ممبرز، ایٹ لیسٹ ان کو اپنی زندگی میں ان کا تھوڑا سا بڑھائیں سرکل، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اتنی نیگیٹیوٹی فیس کریں تو کہیں سے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک، آپ کو اپنے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ میں ہی شاید صحیح نہیں ہوں، وہ آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ کریں، آپ کو اچھے ریمارکس بھی دیں. لیکن سے اگر ایک باس ہے کانسٹنٹ ایک بندے کو وہ کرٹیک کر رہا ہے کہ تم فیلئر ہو، تم صحیح کام نہیں کر رہے، جبکہ وہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے، اب اس کو لگے گا کہ میں مطلب کیا کروں. تو ایٹ لیسٹ اس کے ارد گرد کچھ ایسے اچھے دوست یا کولیگز ہونے چاہیے جو اس کو سپورٹ کریں، اس کو پازیٹیو کامنٹ دیں، تاکہ اس کا خود سے اور اپنے کام کے اوپر یقین جو ہے وہ بنا رہے. اسی طرح اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی یہی کہوں گی. اور لاسٹ بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سر. مجھے یہ لگتا ہے کہ پازیٹیو ویرچوز میں، کریکٹر سٹینس میں اور پازیٹیوٹی میں جتنی پاور ہے اتنی نیگیٹیوٹی میں نہیں ہوتی. تو آپ اپنی کوشش، اپنی جو ایک محنت ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو بالکل کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوڑ دیں گے ہم، یا نیگیٹو کو نیگیٹیوٹی میں جواب دینا چاہیے. اگر آپ نے ایک نیگیٹو انسان کو اس کی نیگیٹیوٹی سے جواب دے دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے آپ کی پازیٹیوٹی آپ سے سنیچ کر لی. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ ایز وی ہیو ریچ ٹو دی اینڈ آف دا شو ایز ویل، جانے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گی کہ شاہ صاحب جو بک ریکمنڈیشن ہے لاسٹ سیگمنٹ میں دیتے ہیں، شاہ صاحب آج کی ہماری بک ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ اچھا، آج کی جو کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اختتام پہ لازمی کسی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ چند دن پہلے اس کتاب کی ٹرانسلیشن ہوئی. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ کیا کمال سلیکشن کسی نے کی ہے جس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. یہ کتاب بیسیکلی تو انفلوئنس دی سائیکالوجی آف پرسویشن اور دوسروں کو قائل کرنے کے نفسیاتی حربے. مجھے حربے پہ تھوڑا سا اعتراض ضرور ہے، لیکن اوور آل کیونکہ اردو لینگویج میں ٹرانسلیشن کے لیے بعض اوقات ورڈ سپورٹیو نہیں ملتے، تو دوسروں کو قائل کرنا یا کنونس کرنا ویسے ہی لائف میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ آپ کے ارد گرد دنیا کلیبریشن سے آگے بڑھ رہی ہے، دنیا کلیبریشن سے ترقی کر رہی ہے. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. کلیبریٹ کر کے آپ گرو کرتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے جس کا جو مصنف ہے وہ ایک بڑا کہہ لیجئے فیمس رابرٹ سلڈنی اس کا نام ہے، اور اس مصنف کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور باقی بھی کہہ لیجئے دنیا میں اس کو ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے اس سبجیکٹ پہ. اور اس کتاب کی ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھیں تو مجھے کتاب میلہ والوں نے اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے، مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی
کہ انہوں نے بڑی سہل بڑی آسان ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس کتاب میں بے شمار سادہ سی مثالیں ہیں. آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی سچویشن کو، اور کوئی مشکل بندہ آپ کے سامنے اگر آ گیا اور آپ کو سلوشن چاہیے، تو وہ تمام کی تمام ٹیکنیکس اس کتاب میں موجود ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہیں، اور جو بند دروازے ہیں زندگی کے وہ آپ کھول کے آگے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی بک ریکمنڈیشن کا. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی آخری پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے، ایسے لوگ جو ریجڈ پرسنالٹی سے گھرے ہوئے ہیں یا کسی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے انہیں ٹریٹمنٹس کی طرف لا سکتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سائیکالوجی آف پرسویشن کی بات کی ہے، تو مجھے اس سے یہ بات بالکل ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ کتاب بھی یقیناً بہت ہیلپ فل ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو بہت سارے ایسے میتھڈ ہیں کہ بغیر کسی فورس کے دوسرے لوگوں کو آپ کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی بات. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان سب ویز کو یوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہم وہ جو ایک باٹل نیک آ جاتا ہے یا بلاکیج آ جاتا ہے کمیونیکیشن کے بیچ میں، کیونکہ سائلنس جو ہے نا وہ کلر ہے. رشتوں کے درمیان، کام کے درمیان جب خاموشی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو کمیونیکیشن سے، پازیٹیو کمیونیکیشن سے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، کبھی ہم پازیٹیو کمیونیکیشن پہ بھی ضرور قاسم بھائی بات کریں گے، اور پازیٹیو کمیونیکیشن سے اس کو برج کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھی نیت اور خلوص سے کی جانے والی کوششیں قبول ہوتی ہیں، اور اس سے ریجڈ لوگوں کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں باقی دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا پہ تو ہم سب ٹکے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا ویورز کے دیکھیں لیے؟ جی، آج کا پروگرام تو ایک پروگرام نہیں تھا، پورا ایک کاؤنسلنگ پیکج تھا. آپ اس پروگرام کو آپ نے اگر اختتام سے سنا ہے، اس کا کوئی پارٹ دیکھ رہے ہیں، مہربانی فرما کے اس سے ذرا پورا دوبارہ سن لیجیے گا اور 2-3 بار سنیے گا. آپ کے لیے سوچنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس پروگرام میں بہت کچھ ہے. بالکل. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ شو میں شامل ہوئی، اور امید ہے آپ نے آج کے شو سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی میزبان ڈاکٹر ابیرہ بابر کو اجازت دیجیے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر پھر ملیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا اور ہم سب کا